اللهم صل وسلم على نبينا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. عیوب اور نقائص سے پاکیزہ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے، اور درود و سلام شفیع للمذنبین خاتم النبیین رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر. سامعین محترم، میں نے آپ کے سامنے جو قرآن مجید کا حصہ تلاوت کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ایمان لانے کے بعد نیک اعمال کرنے والوں کے لیے جنت الفردوس بطور مہمانی کے تیار کر رکھی ہے. حضرات، بعض خوبیاں ایسی ہوتی ہیں، انسان کافر بھی ہو، کافر ہونے کے باوجود اس کی وہ خوبیاں قابل تعریف ہوتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، خیارکم فی الجاہلیت خیارکم فی الاسلام. تم میں سے جو شخص جاہلیت کے اندر بہترین زندگی کا حامل بہترین ہے، وہ اسلام لانے کے بعد بہتر سے بہترین ہے. اس سے مراد انسان کا کردار ہے کہ اس کا کردار فواحش، بے حیائی سے متخلا اور پاکیزہ ہو. اس کی دیانتداری ہے اور اس کا اخلاق حسنہ ہے. یہی وجہ ہے کہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو بیٹیوں سے نکاح کی جو یکے بعد دیگرے سعادت حاصل ہوئی ہے، اس کا سبب ان کا کردار تھا کہ زمانہ جاہلیت میں زنا کو معیوب نہیں سمجھا جاتا تھا. شاید آج کے دور کی بے حیائی اس دور کی جو بے حیائی ہے اس کا مقابلہ نہ کر سکے. وہ کیا فرماتے ہیں کہ میں نے زمانے جاہلیت میں بھی کبھی کوئی فاحش چیز کا ارتکاب نہیں کیا، زنا بدکاری سے اللہ نے مجھے محفوظ رکھا ہے. تو آج اس آیت کریمہ کی روشنی میں ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں جو حاکم وقت سے لے کر ایک عام انسان تک سب کے لیے اپنے اندر بڑی جامع نصیحتیں رکھتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، قیامت کی ہولناکیوں میں کچھ اوقات ایسے ہوں گے کہ ہر فرد و بشر دوسرے کو بھول جائے گا. ان اوقات میں سے ایک جب حشر قائم ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمام انسان اپنی قبروں سے جہاں جہاں ان کے ذرات ہیں بالکل برہنہ اٹھائے جائیں گے. تو سوال پیدا ہوا کہ جب سب برہنہ ہوں گے تو ایک دوسرے کی طرف نگاہ کا اٹھ جانا لامعالی ایسا ہوتا ہے. فرمایا کسی بھی بندے کو دوسرے کی ہوش ہی نہیں ہوگی، برہنہ ہونے کے باوجود بھی ہوش نہیں ہوگی. حضرات، ان ہولناکیوں کا ایک دوسرا رخ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب حشر قائم ہوگا، صحیح بخاری کی حدیث ہے،
انبیاء علیہم السلام اللہ کے نبی وہ کیا کہیں گے؟ خشیت علی نفسی، آج مجھے اپنی جان کا ڈر ہے۔ حضرات ایک لمحہ کے لیے سوچیں، آدم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، نوح علیہ السلام جیسا برگزیدہ رسول جس نے 1000 سال اللہ کی توحید اور دین کی دعوت دی، ان ہولناکیوں میں کیا کہے گا کہ مجھے آج اپنی جان کا ڈر اور فکر ہے۔ اور قرآن مجید کہتا ہے الخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، اس دن ہر جان دوسری جان کی دشمن بن جائے گی۔ اور اللہ نے اس کا منظر کیسے کھینچا ہے؟ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ وفصیلتہ التی تؤوی ومن فی الارض جمیعا، کہ بندہ اللہ سے کہے گا میری ماں جننے والی کو جہنم میں گرا دے، میرے باپ کو گرا دے، میرے بیٹوں کو گرا دے، میری بیوی کو گرا دے، میرے پورے کنبے کو گرا دے، حتیٰ کہ زمین کے جتنے بھی باسی ہیں ان کو جہنم رسید کر دے اور مجھے بچا لے۔ حضرات ان ہولناکیوں میں اللہ تعالیٰ اپنے 7 بندوں کو اپنا سایہ نصیب کرے گا۔ کتنے بندوں کو؟ 7 بندوں کو سایہ نصیب کرے گا ان ہولناکیوں میں۔ اور وہ آیت کریمہ میں پوری کرنا چاہتا ہوں، الخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقون، جو پرہیزگار ہیں، فرمایا وہ پرہیزگار لوگ اللہ کے جو دوست ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان میں سے اپنے خاص دوستوں کو ایک خاص شان اور مقام عطا کرے گا۔ وہ خاص شان اور مقام کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان ہولناکیوں میں 7 بندوں کو اپنا سایہ نصیب کرے گا۔ بعض روایات میں عرش کے سائے کے الفاظ آتے ہیں، اس سائے کی جو کیفیت ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ اس سائے کی کیفیت جو ہے وہ کیا ہو۔ اب ان میں سے پہلا شخص الامام العادل، عدل کرنے والا جو حاکم ہے۔ حضرات زمین پر با کردار جو حاکم ہے، علماء نے لکھا ہے اللہ تبارک و تعالی مسلمان حاکم ظالم ہو اس کی مدد نہیں کرتا، اور ایسا حاکم ہے کافر لیکن عادل ہے، فرمایا اللہ تبارک و تعالی اس عادل حاکم کی مدد کرتا ہے اگرچہ وہ کافر ہے۔ آج امت مسلمہ کی ذلت کا جو بنیادی سبب ہے، ہمیں استعماری حکمران ملے ہیں کہ جن کی شکلیں انسانی اور مسلمانوں والی ہیں، لیکن ان کے جو دل ہیں وہ شیطانی ہیں، اور ان کی جو ہمدردیاں اور ان کا جو طرز زندگی ہے وہ کافرانہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی زمین پر حد کا قائم ہونا، چور کا ہاتھ کٹنا، قاتل کو پھانسی پر لٹکانا، پھندے پر لٹکانا، فرمایا زمین پر حد کا قائم ہونا، 40 دن تک آسمان سے رحمت اور بارش اترتی رہے، فرمایا اس سے بھی اللہ کے ہاں بہتر و افضل ہے۔ اللہ تعالیٰ اچھے حاکم کے ذریعہ لوگوں کی مدد، تائید اور نصرت کرتا ہے۔ ایسا حاکم آئے جس سے ہمارے معاشی حالات مستحکم ہو جائیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فضل ہے۔ اور ایسا حاکم کہ جس کے آنے سے آزمائشیں بڑھتی چلی جائیں، یہ ہماری آزمائش ہے، ابتلا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اور امت مسلمہ کو اس آزمائش اور ابتلا سے محفوظ رکھے۔ میرے بھائیوں دوستو، عدل کرنے والا جو امام ہے یہ بہت بڑی بات ہے۔ روم کا بادشاہ تھا، اس نے جب نبی علیہ السلام کے بارے میں ابو سفیان سے سوال کیے تو اس نے کہا سن،
میں نے آپ کی سیرت کے بارے میں تجھ سے سوال کیے ہیں، وہ وقت بالکل قریب ہے کہ آج جس جگہ پر میں کھڑا ہوں اس جگہ کا مالک بھی وہ نبی ہوگا، اور میں اس قابل، اللہ مجھے اس قابل کرے، میں اس قابل نہیں ہوں، اللہ مجھے توفیق دے تو میں جوتے پہنانا اور جوتوں کے تسمے باندھنا جو ہے وہ اپنے لیے سعادت سمجھتا ہوں۔ وہ حبشہ کا بادشاہ تھا جس نے جعفر الطیار کے منہ سے جب سورت مریم کی تلاوت سنی، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتبذت مِنْ أَهْلِهَا مَقَانًا شَرْقِيًّا، رویا، اتنا متاثر ہوا کہ مسلمان ہو گیا، اور اس کے ایمان کی مضبوطی کے کیا کہنے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ میں اعلان کیا کہ تمہارا بھائی جو نجاشی ہے فوت ہو گیا ہے، صفے بناؤ، میں نے اس کا جنازہ پڑھانا ہے۔ اور حدیث میں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب جنازہ پڑھانے لگے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کے سارے پردے ختم کر کے نجاشی کی میت کو آپ کے سامنے کر دیا۔ الامام العادل، عدل کرنے والا جو حاکم ہے، یہ اللہ کی نعمتوں سے نعمت ہے، اور اللہ تعالیٰ عدل کرنے والے حاکم کے ذریعے اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے۔ حضرات، ہماری عدالتیں، ہمارے جرنیل، ہمارے سیاستدان، پاکستان میں ہر چیز بکتی ہے، مولوی بھی بکتے ہیں۔ یا الہی، یہ تیرے سادہ لو بندے کدھر جائیں، ہے درویشی بھی عیاری، ہے سلطانی بھی عیاری۔ اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ تو الامام العادل یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ حضرات، دوسرا بندہ فرمایا رجل نشا فی عبادت ربہ، باپ جو ہے یہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ کسی کے باپ نے اس کو پڑھایا ہے، کسی کے باپ نے اس کو اپنی جائیداد بیچ کر باہر کے ملک بھیج دیا ہے۔ میں نے دنیا میں ایسے بندے بھی دیکھے ہیں جنہوں نے اپنی اولاد کی خوشیوں کے لیے اپنے گردے بیچ دیے، اپنی بیٹیوں کی شادیوں کے لیے اپنے اعضاء بیچ دیے۔ لیکن حضرات، سب سے قابل فخر باپ وہ ہے جو اپنے بچے کی انگلی پکڑ کر اس کو نمازی بناتا ہے، اور جب بچہ نمازی بنتا ہے، رجل نشا فی عبادت ربہ کی ابتدا کب ہوتی ہے؟ کہ جب یہ 3 سال کا ہے، 4 سال کا ہے، اس کا باپ اس کو مسجد میں لے کر آتا ہے، 5 نمازوں میں لے کر آتا ہے، جمعے میں لے کر آتا ہے، اس کے ہاتھ کے ذریعے صدقہ و خیرات کرتا ہے، اس کے سامنے روتا ہے۔ اللہ کی قسم ہے، ایسا بندہ اس کو تب تک سکون ملتا ہی نہیں ہے جب تک وہ مسجدوں میں نہ جائے۔ فرمایا ایسا بندہ جس نے جوانی، بچپنا، بڑھاپا، زندگی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزاری ہے، فرمایا قیامت کی ہول لاکیوں میں اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو بھی اپنا سایہ نصیب کرے۔ حضرات، تیسری فرمایا وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، ایک بندہ ہے اس کا دل جو ہے وہ مسجد کے ساتھ ہی لٹکا ہوا ہے، کب اذان ہو اور کب جو ہے وہ مسجد میں جائے۔ اللہ کی قسم ہے، بڑے دل خراش میں نے منظر دیکھے ہیں۔ یہ کرونا وبا کی وجہ سے جب حکمرانوں نے مساجد کے دروازے بند کیے تو لوگ دروازے کھٹکھٹاتے اور اللہ سے آہو زاری کرتے ہوئے کہتے تھے، اے اللہ یہ دروازے ہمارے اوپر کھول دے۔ یہ مساجد کے دروازے کھلنا یہ رب کی رضا، اس کے فضل کی علامت ہے، اور یہ دروازے اگر بند ہو جائیں تو یہ آزمائش ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس سے محفوظ رکھے۔ بعض لوگ مذاق اڑاتے ہیں، آپ نے بھی سنا ہوگا کہ کئی مؤذن جو ہیں وہ 11:30 بجے اذان شروع کر دیتے ہیں۔ حضرات، ان کو غلطی لگتی ہے، لیکن لگتی ہے اذان کی محبت میں اور مسجد کی محبت میں۔ گھڑی کو دیکھتے ہیں 11:30، ان کو 12:30 لگتے ہیں اور وہ اذان کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ لوگ مذاق اڑاتے ہیں
کئی سخت الفاظ بھی کہتے ہیں، لیکن میرے نزدیک یہ مسجد اور اذان کی محبت کی علامت ہے کہ ایسے لوگوں کا جو دل ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مسجدوں کے ساتھ لٹکا ہوا ہے۔ میرے بھائیوں، یہی وجہ ہے کہ ہم نے موجودہ حالات میں ہر حال میں مساجد کے جو دروازے یہ کھلے رکھنے کی جو پالیسی ہے اس کو قبول کیا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ کے بندے آتے رہیں، وہ اللہ تعالیٰ سے بات کرتے رہیں۔ یقین جانیے اجتماعی توبہ کی ضرورت ہے۔ ایک بندے کی پکار ابھی تک یہاں سے نہیں ہو رہی، ایک بندے کی پکار کے اندر اتنی قوت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بندے کے لیے زمین و آسمان کا نظام تبدیل کر کے رکھ دیتا ہے۔ وہ بنی اسرائیل کے نبیوں کا امتی ایک بندہ ہے، اس نے 100 قتل کیا ہے۔ میں نے آپ نے شاید 100 مچھر بھی نہ مارا ہو، مکھیاں بھی نہ اتنی ماری ہوں، 100 قتل کیا تھا، توبہ کے ارادے سے چلا تھا۔ آج قوم توبہ کے ارادے سے اللہ کی طرف بڑھے، توبہ کے ارادے سے چلا تھا، موت کا وقت آ گیا۔ قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ، اس کی روح نکل گئی، جنت کے فرشتے بھی آ گئے، جہنم کے بھی آ گئے۔ انہوں نے کہا ہے ہم نے لے کر جانا ہے، جنت والوں نے کہا نہیں جنتی ہے، ہم نے لے کر جانا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ان کے درمیان یہ بات طے ہوئی، زمین کو ماپ لیتے ہیں، جس طرف جا رہے ہیں اگر ادھر زمین کم ہے توبہ کے ارادے سے جس طرف جا رہا ہے تو جنت والے لے جائیں، اور اگر زیادہ ہے تو جہنم والے لے جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس طرف جا رہا تھا زمین زیادہ تھی، اللہ نے کہا ہے زمین سکڑ جا، میرا بندہ توبہ کے ارادے سے قدم دے کر نکلا ہے۔ زمین سکڑ گئی، پروردگار نے اس کو اپنی رحمت اپنے فضل کے ساتھ اپنی جنت میں داخل کر دیا۔ ہمارے نبی کی شان سب سے زیادہ ہے۔ قرآن کہتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، امت محمدیہ بہترین امت ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمارے قدم توبہ کے ارادے سے اللہ کی طرف بڑھے، ہمارے ہاتھ اللہ سے صلح کے لیے اٹھیں۔ آج انہی راتوں کے اندر وہ آسمان دنیا پر آ کر کہتا ہے حل من سائل، ہے کوئی سوالی؟ حل من مستغفر، ہے کوئی معافی مانگنے والا؟ ہے کوئی مجھ سے مطالبہ پورا کروانے والا؟ حضرات ہماری طرف سے بڑی کوتاہیاں ہو رہی ہیں، ہمیں اجتماعی توبہ کی، اللہ سے صلح کی ضرورت ہے۔ ایک بندے کی بھی صلح ہوگی اللہ نے اس کی وجہ سے ہمارے اوپر فضل کر دینا۔ حضرات علماء کا اٹھ جانا بڑی تیزی سے، بڑے بڑے جید پہاڑوں جیسے علماء، ہزاروں لاکھوں کے اساتذہ آج دنیا سے جا رہے ہیں۔ مولانا عبدالحمید ہزاروی چلے گئے، پروفیسر ثناء اللہ چلے گئے، پروفیسر عبدالرحمن لدھیانوی چلے گئے، مولانا یونس بٹ صاحب جامعہ سلفیہ کے شیخ الحدیث چلے گئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے کہ جو علماء ہیں وہ اٹھا لیے جائیں گے، اور علم اٹھایا جائے گا۔ علماء کے اٹھائے جانے سے یہ تفسیر کے عالم ہیں، حدیث کے عالم ہیں، ان کے پاس 30 علوم فنون اس کی مہارت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس دور میں، فتنوں کے دور میں، ان کو ہدایت کا چراغ بنایا ہے۔ تو میرے بھائیوں دوستو، الامام العادل، دوسری بات کہ ایسا بندہ جس نے زندگی اللہ کی عبادت میں گزاری ہے۔ تیسری بات ایسا بندہ جس کا دل ہی مسجدوں سے لگا ہے۔ اور چوتھی اور آج کے خطبے کی آخری بات ہے، انشاءاللہ باقی 3 باتیں اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آئندہ خطبہ میں فرمایا رجلان تحابان فی اللہ اجتمع علیہ وتفرق علیہ۔ 2 بندے اللہ کے لیے باہم محبت کرتے ہیں، برادری کی بنیاد پر نہیں، قومیت کی بنیاد پر نہیں کہ یہ پاکستان ہے اور یہ افغانی ہے۔ حضرات یہ کافروں نے ہمیں تقسیم کیا ہے کہ افغانستان کا مسلمان مرے تو دہشت گردی نہیں ہے، کشمیر انڈیا کا مرے تو دہشت گردی نہیں ہے، پاکستان کا مرے تو دہشت گردی ہے۔
نبی علیہ السلام نے فرمایا مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، اگر ایک عضو کو تکلیف ہے تو پورے جسم کو تکلیف ہے۔ ان لوگوں نے ہمیں صوبائیت میں، لسانیت میں، قومیت میں اور پھر جو ملکیت ہے اس کے اندر تقسیم کر دیا ہے، اور اسی کا رونا اقبال نے رویا۔ کیوں تو تم سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، بتاؤ تو صحیح تم مسلمان بھی ہو، کہ ہم پاکستانی ہیں، ہم پنجابی ہیں، ہم پٹھان ہیں، ہم ارائی ہیں، جٹ بھٹ ہیں۔ حضرات ہم نے اس نبی کا کلمہ پڑھا ہے کہ جس نے نقشہ کھینچا ہے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ اللہ تعالی ہمیں یہ خوبیاں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ لا الہ الا